خوبروؤں کو کوئی اطلاع کر دے کہ اب چشم کی تلوار سے یوں وار کرنا جرم ہے۔ غیر واجب ہے اداؤں سے یہ سب دل دوزیاں، ان لبوں سے شربتی گفتار کرنا جرم ہے۔ ستندر سرتاج کی یہ غزل اپنے انداز میں اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کے انداز میں رنگی معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آئین عشق میں یعنی کانسٹیٹیوشن آف لو میں متعدد ترامیم یعنی امینڈمنٹس کے بعد عاشقوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ نئے قوانین، کچھ نئے لاز بنائے گئے ہیں کہ اب سے دلبروں، خوبروؤں یعنی حسن والوں کو کمزور دل افراد پر اپنے نینوں کے نشتر چلانا ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ صاحب حسن اب مزید اپنی اداؤں سے ہم جیسے دل کے بیماروں کو اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتے۔ اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نرم و نازک ہونٹوں سے شیریں کلام کر کے سننے والے کو اپنے عشق میں گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب یہ سب غیر واجب ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ عشق و عاشقی کے روایتی معنوں کے علاوہ ہم اس شعر سے یہ معنی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محض گفتار اور ظاہری روپ کے دوسروں کو متاثر کرنا اور کردار میں بالکل بھی اپنی گفتار کو بطور عمل پیش نہ کرنا کسی جرم سے کم نہیں ہے اور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ارادے کون سے ہیں، کیسے یہ اخلاق ہیں، ستم زدگی کی کتاروں میں کھڑے عشاق ہیں۔ فطرتاً وعدہ فروشی ہی اگر کرتی ہیں تو پختگی سے اس قدر اقرار کرنا جرم ہے۔ ارے او وعدہ فراموش، یہ تمہارا کیسا اخلاق ہے، یہ کون سے ضابطے ہیں کہ تم اس قدر بے مروت اور بے لحاظ ہو کہ اپنے چاہنے والوں سے وعدہ وفا تو بڑے عزم سے، بڑے پختہ ارادے سے کرتے ہو، مگر ایفائے عہد یعنی اپنے وعدے کو پورا کرنا تمہاری سرشت یعنی بیسک نیچر میں ہی نہیں ہے۔ کیوں تم اپنے چاہنے والوں پر ایسا ظلم ڈھاتے ہو؟ اگر تم وعدہ وفا اور محبت نبھانے کی قسموں کو پورا نہیں کر سکتے تو دکھاوے کے طور پر وعدہ کرتے ہوئے ایسی سنجیدگی اپنے چہرے پر طاری کر لینا جو سامنے والے کو امید کی ڈور سے باندھ دے، یہ سراسر جرم ہے۔ سامعین، دو پریمیوں کے علاوہ اس شعر کے مطلب کو ہم اپنی زندگیوں پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ اپنے اخلاق کا جائزہ لیں، کہیں ہم بھی تو اس غیر اخلاقی کا مرتکب نہیں ہو رہے کہ کئی لوگوں کی امیدوں کو خود سے جوڑ کر ان کو جھوٹے دلاسے اور وقتی تسلیاں دے کر ہم بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو ایک نا ختم ہونے والے انتظار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے طور پر یہ کرتے ہیں تو جرم کرتے ہیں۔ احتیاطاً رابطہ کریے، گزارش ہے ذرا اس خدا سے کم از کم ڈریے، گزارش ہے ذرا ایک ہو سکتے نہیں گر دل تو پھر ظاہر ہے کہ بس شرارت سے نگاہیں چار کرنا جرم ہے۔ اے میرے محبوب، میری تم سے گزارش ہے کہ اگر مجھ سے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے تو پھر کبھی کبھار اپنا دیدار تو کروا دیا کرو، مجھ سے مل تو لیا کرو۔ اب اگر تمہارے یہ خیال ہیں کہ تم اور میں ایک نہیں ہو سکتے تو پھر تم نے شرارتاً کیوں میرے دل کو خود کی جانب مائل کیا تھا؟ تمہاری تو شرارت ہو گئی اور میں زندگی بھر کے لیے تمہاری شرارت کی نظر ہو گیا۔ جو مراسم میں محبت کی مہک برسائیں گے، کشمکش ہوگی تو وہ احساس مارے جائیں گے، تلخ موسم سرخ جذبے کو موافق ہی نہیں، دیکھیے ایسے گلوں کو خار کرنا جرم ہے۔ یہ شعر اس غزل میں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیے ہمارے ارد گرد ہمیشہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جو ہر لمحہ مہکتے رہتے ہیں،
जो अपनी महक से अपने इर्द गिर्द को महका देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, जो सिर्फ देने वाले होते हैं, जो रिश्तों को संभाल कर रखना चाहते हैं, उसके लिए कुर्बानियां भी देते हैं। ये बहुत हसास दिल होते हैं। ऐसे लोग रिश्तों में रंजिशें पैदा होने को सह नहीं सकते, क्योंकि उनकी तमाम उम्र की तगोदो रिश्तों को बचाने में ही सर्फ हुई होती है। इसलिए इन फूलों पर जब सख्त मौसम आता है तो ये फूल मुरझा जाते हैं, अपनी महक, अपने दिलनशीन रंग सब खो देते हैं। इसलिए सुनने वाले, इन फूलों को जो तुम्हारे गिरदोपेश को महकाने का, सजाने का काम करते हैं, उनको संभाल कर रखो, उनका ख्याल करो, उनसे मोहब्बत करो। जानते हैं फिर कोई इमदाद हो ना पाएगी, फिर से वीरान रूह आबाद हो ना पाएगी। गैर मुमकिन है अगर तीमारदारी आपसे, इश्क से सरताज फिर बीमार करना जुर्म है। हम जानते हैं कि अब हमारी दिलजूई करने, हमारे जख्म का मरहम बनने के लिए वो नहीं आने वाला, वो जिसकी मोहब्बत के जख्म का दाग हमारे दिल पर मौजूद है, जो हमें हर दम मुब्तलाए दर्द रखता है। हमारी आस दम तोड़ चुकी है। हमें यकीन है कि मेरा वीरान दिल अब कभी उसकी मोहब्बत की महक से आबाद नहीं हो सकेगा। मगर आज एक बात करते हैं कि अगर महबूब अपने दिए हुए दर्द की दवा बनकर आ नहीं सकता, तो अपने इश्क से बीमार करना भी एक जुर्म है, जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए।